یا کی مدد. لیندارو آج کی میری وائز بہت دھیان سے سننا. یوں تو میں ہمیشہ اپنی وعظوں کے اندر اسماعیلی مذہب کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں. میں نے پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن آج میرا دل اور میرے خیالات ایسے ہیں. ہی پنتھ پورو شورو کو دھیاوے، ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے، نبی محمد جو کہاوے، سچو علم پھر شمس بھناوے، بھرم مت بھولو بھائی، نمی چالو مرنا، شفاعت رسول کی، شفاعت پیغمبر کی، جھوٹے تو ڈرنا بھائی، جھوٹے تو ڈرنا، بھرم مت بھولو بھائی، نمی چالو مرنا. صلوات پڑھو دیندارو. تین چار دن سے بیمار تھا، میرا گلا ایسا بگڑا، معاف کرنا. ہی پنتھ، یہ جو مذہب ہے صراط المستقیم، جو بہادر ہے نا وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. شورا کہتے ہیں بہادر کو. ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے، جو عمل میں پورا ہوئے اور ہمت والا بہادر ہوئے، وہی اس مذہب کے اوپر عمل کر سکتا ہے. نبی محمد جو ہے وہ کہاوے، مطلب کہ نبی رسول جو کچھ بھی ہے اس نے جو تمہارے سامنے عمل کر کے اپنا اسوہ حسنہ بتایا ہے، اس کو ایسا سمجھ کے زندگی گزارے. ساتھیو علم تمہارے سامنے سچائی کی شمس بیان کر رہے ہیں. محمد کی، رسول کی شفاعت وہ تمہیں اس دنیا میں سے نجات دلائے گی. جھوٹ اور جھوٹے سے ڈرنا، اس سے دور رہنا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے. اس لیے نمی چالو، مطلب کہ تم اس دنیا کے اندر مغرور نہ بنو اور حلیم بنو، ہمبل بنو. ہمارے امام کے فرمانوں کے اندر ہیوملٹی کے اوپر بہت کہا گیا ہے. ہمبل بنو، کوئی طرح کی بڑائی نہ کرو. خدا نے اگر کچھ دیا ہے تو اس کی خدائی میں اتنا بہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے نا وہ ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اس کے پاس بہت خزانے ہیں. اللہ جو ہے تمام قدرت رکھنے والا ہے. کیا ہوا اس کو؟ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صل. مولا کے پہ اوپر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد.
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شمس نے یہ جو گنان فرمایا اس کا ترجمہ یہ تھا، کیونکہ شمس نے ایسا فرمایا کہ یہ مذہب بڑے بہادر ہیں انہی کے لیے ہے، کیونکہ جو کچے ہیں کمزور ہیں یہ مذہب ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل ڈاواڈول ہیں، جن میں ہمت نہیں۔ یہ وہ مذہب ہے جو نبی پالتے تھے، 1,24,000 نبیوں کا جو دین تھا، یہ وہی دین ہے جو آج اس پروردگار کی رحمت سے ہمیں ملا ہے۔ یہ وہی دین ہے کہ جو دین قرآن شریف کے اندر سکھایا گیا ہے، یہ وہی دین ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ وہی دین ہے دینداروں کہ جس پہ فرشتے عمل کرتے ہیں۔ بھلا اس دین کا ایسنس کیا ہے؟ اس دین کا ایسنس ہے کہ تم نے جس کی بیعت کی ہے، جس کو تم نے اپنا مالک مانا ہے، جس کے سامنے تم نے سر جھکا کے اس کی بیعت کی ہے، اس کا ہر حکم مانا جائے۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے اور اسلام اسی کا نام ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ھذا صراط المستقیم۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ کی تابعداری اور رسول کی تابعداری۔ اللہ کی تابعداری ہم کو کیسے پتہ لگے؟ تھوڑی ہم کو وہی اتری ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ فرماوے، وہی تو محمد کے اوپر اتری، اور محمد نے ہمیں بھی بتایا کہ اللہ نے یہ کہا۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان محمد پر ہے۔ اگر ہم نے محمد کو نہیں مانا تو اللہ کو بھی نہیں مانا۔ محض اللہ کو مان لینے سے دین اسلام پورا نہیں ہوتا۔ محمد کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، محمد کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں، محمد کے بغیر اطاعت ہے ہی نہیں۔ لے دے کے سب کچھ سینٹر مرکز جو ہے وہ محمد ہے۔ ارے دیندارو، ایسی ایسی باریکیاں قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہیں، مجھے تعجب یہی ہوتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی اور میرے خاص طور پہ اس دینی بھائیوں کی بات کرتا ہوں جو میرے اس طریقے کے اندر ہیں، میجورٹی، واسٹ میجورٹی اگنورنٹ ہے، مذہب کا کچھ پتہ نہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی رحمت میں نے خود پہ لازم کر لی ہے، یعنی ہر حالت میں میں رحم ہی کروں گا، عدل نہیں کروں گا۔ عدل ان کے ساتھ کروں گا کہ جنہوں نے محمد کو قبول نہیں کیا، اور رحم ان کے ساتھ کروں گا جنہوں نے محمد کو قبول کیا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو خدا تعالی رحیم ہے۔ اب دیکھو اس کو محمد کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ خدا نے اپنی رحمت کو محمد کا لباس پہنایا۔ خدا نے ایک انسانی جسم تیار کیا، اس کا نام رکھا محمد، مگر وہ محمد صرف محمد نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ خدا نے جتنی بھی خلقت پیدا کی ہے، جتنے بھی جہان ہیں دنیا کے اوپر اور باہر اندر، ان تمام جہانوں پر اللہ نے محمد کو اپنی رحمت بنایا۔ انگلش میں کیا کہیں گے کہ خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پرسونیفائی ہوئی محمد میں۔
محمد سراپا خدا کی رحمت ہے. سر سے پاؤں تک محمد 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 اللہ کی رحمت ہے. یعنی خدا تعالی کا ایک ایٹریبیوٹ، خدا تعالی کی ایک صفت جو سب سے پاورفل صفت ہے، وہ انسانی لباس میں ہمارے سامنے آ کے آ گئی. انسانی لباس میں محمد کو خدا تعالی نے رحمت للعالمین بنایا. اور ٹھہرو، خدا تعالی نے محمد کو اپنے ناموں میں سے 2 اور نام دیے، رؤوف الرحیم. محمد کے لیے اللہ نے رؤوف الرحیم کے 2 اپنے خود کے نام بھی اس کو دیے. تو محمد اور اللہ میں فرق نہیں. مگر میں اس محمد کی بات نہیں کرتا کہ جو دنیا کے اندر جسمانی طور کے اوپر آ کے بوڑھے ہو کے گزر گئے. وہ بدن کے بات نہیں ہے، بات اس محمد کی ہے کہ جو نبی ہے، اور نبوت کی وجہ سے اس کو خدا تعالی نے ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تاکہ ہمارے اوپر یہ رحم کیا جائے کہ ہم خدا کی شناخت اور معرفت سمجھ سکیں. اگر محمد نہیں تو دین ہے ہی نہیں، محمد نہیں تو عبادت نہیں. ارے جس نماز میں محمد کا نام نہیں لیا جاتا وہ نماز ہے ہی نہیں. جس سجدے کے ساتھ محمد یاد نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں. زندگی کے اندر 63 برس کی زندگی میں نبی کریم نے جو اسوہ حسنہ، اپنی عادتیں اور اپنے طریقے، اپنی ٹریٹمنٹ، اپنا بیہیویئر ہمارے سامنے جو رکھا، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم محمد کی عادتوں میں سے سیکھو. محمد سر سے پاؤں تک خدا کی رحمت ہے، اس لیے محمد پاک ہے. محمد کا نام پاک ہے. محمد کے نام سے پاکی ملتی ہے. محمد کے نام سے ایمان بڑھتا ہے. محمد کے نام سے اللہ کی شناخت ہوتی ہے. محمد ہر زمانے کے اندر موجود رہے. ہر نبی کا جو نور تھا وہ محمد ہی کا نور تھا. اور اگر فرشتے بھی ہیں تو محمد کی وجہ سے. اگر یہ زمین کے اوپر انسان ہیں تو محمد کی وجہ سے. سورج چمکتا ہے تو محمد کی وجہ سے. چاند کی روشنی محمد کی وجہ سے. یہ زمین کے اوپر یہ پھل اور فروٹ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے محمد کی وجہ سے ہے. جتنے بھی جانور ہیں محمد کی وجہ سے ہے. سمندر میں موجیں آتی ہیں محمد کی وجہ سے. ہوا چلتی ہے تو محمد کی وجہ سے. عرش و زمین تک جو کچھ بھی ہے وہ محمد کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ خالق محمد ہے، محمد خالق ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا. انا من نوری. خدا تعالی نوری سے خدا تعالی کے نور کی طرف اشارہ کیا ہے. انا من نور اللہ وَكُلُّهُم مِّن نُّورِ. جو کچھ بھی ہے میرے نور سے ہے. میں خدا کے نور سے ہوں اور میرے نور سے ہر چیز بنی. یعنی جو خدا نے خلقت کی تو محمد کے نور سے کی، خود خدا نے خلقت نہیں کی. کریٹر اللہ نہیں ہے. یعنی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اللہ کریٹر ہے تو کس طرح سے وہ کریٹر ہے؟ محمد کی معرفت سے. اس نے جو خلقت کی ہے تو محمد کے نور میں سے بنائی، اور محمد کا نور اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی کا نور ہے. اس حدیث سے یہ بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی محمد کے نور سے بنے ہیں. احد کی لڑائی ختم ہوئی، اس لڑائی کے اندر نبی کو تھوڑے زخم بھی لگے، اس لڑائی کے اندر نبی کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے. جیتی ہوئی بازی نافرمانی کے کارن سے مسلمان ہار بیٹھے. احد کی لڑائی پہلے جیت لی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے یہ جیتی ہوئی بازی ہار بیٹھے. لالچ میں پڑ گئے، دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے پرخے اڑا دیے. اس لڑائی میں نبی کے اوپر ذاتی حملے کیے گئے، لیکن مولا علی کی ذوالفقار نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا. اکیلے مولا علی لڑتے رہے اور چاروں طرف سے لڑتے رہے. احد کی لڑائی کے واقعات شیعہ کتابوں میں پڑھو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور خوشی سے ناچنے لگو گے کہ علی کی تلوار کس طرح چلتی رہی، کافروں کا خاتمہ کر دیا. اس وقت جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا نبی آج علی نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ عرش کے اوپر فرشتے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں کیوں نہیں، علی میرے میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں. فوراً جبریل امین کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. آپ کو یہ حدیث بخاری میں نہیں ملے گی کہ مسلم میں نہیں ملے گی، لیکن حدیثوں کا بہت سا وہ کلیکشن کہ جو رسول اللہ کی آل میں اترا، یعنی نبی کے جو نواس ہے، نبی کی اطرت، نبی کے اہل بیت، ان کے اندر یہ چیز ہے. اور یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں سے ہے. جبریل کہتے ہیں یا نبی میں آپ دونوں میں سے ہوں، یعنی علی اور نبی کے نور میں سے فرشتے پیدا ہوئے. محمد کی پہچان بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ محمد دین کی بنیاد ہے. محمد کی پہچان ہی خدا کی معرفت ہے. وہ چیزیں کہ جو عام طور پہ محمد کے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، ان میں بہت سی چیزیں، بڑی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو شرم پیدا کریں. محمد نے وہ چیزیں نہیں کہیں کہ جس سے ہمیں شرم آوے، جس سے ہمیں بے وقوفی کی بو آوے. بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جو اس جماعت خانے جیسی پاک جگہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور رسول اکرم کہ جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، وہ رسول کہ جس کے نور سے خدا نے تمام خلقت پیدا کی، وہ رسول ایسی بات کہے گا کہ جس کے اندر ہمیں بے علمی یا بے وقوفی کا کچھ مذاق نظر آوے؟ استغفر اللہ، وہ کبھی نہیں کہیں گے. نبی کریم کی حدیثوں میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کو پوچھا یا نبی یہ سورج شام کو کہاں چلے جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ خدا کے عرش کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے اور ساری رات خدا سے دعا مانگتا رہتا ہے کہ میں نکلوں، اجازت مانگتا ہے. خدا اس کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ وقت نہیں ہوتا، اور صبح کے قریب سورج کو خدا اجازت دیتا ہے اچھا ابھی نکلو. تو صبح کے وقت شیطان کے 2 سینگوں کے اندر سے سورج نکلتا ہے. کہنے والا کون؟ ابو ہریرہ
سب سے بڑا جھوٹا، جس کے لیے قذاب کا نام لیا گیا، ابو ہریرہ، جس نے 3 برس کے اندر 5300 حدیثیں لکھی، اور اس کی پوزیشن یہ تھی کہ رسول اکرم کے نزدیک بھی جا نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اس نے ضرور دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، نبی کو تو کافروں نے بھی دیکھا تھا، لیکن اسی ابو ہریرہ کے اوپر اتنا بہت تمہار باندھا جاتا ہے کہ بات چھوڑ دو، میں توبہ کر کے مولا کے دربار کے اندر کہ میری بے ادبی نہ مانی جائے، یا مولا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بیان کر ہی دوں تاکہ آپ لوگوں کو علم کا پتہ لگ جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں وہ کتابیں نہیں آتی کہ جو کتابیں آنی چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے۔ میں بے ادبی کی معافی چاہ لوں پہلے سے ہی، کیونکہ یہ حدیث اچھی نہیں ہے، مگر میں کہہ دوں اس سے اور بھی بہت خراب خراب حدیثیں نبی کے نام سے دنیا کے اندر پھیلائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہی حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کی وفات کے بعد ایک دن بی بی عائشہ کے پاس گئے۔ بی بی عائشہ ہمارے نبی کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہماری اپنی خود کی ماں سے زیادہ پاک اور اونچی ہیں۔ ہماری خود کی جو مائیں ہیں نا، ان سے بھی رسول اکرم کی بیویوں کا درجہ ہماری نظر میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ امت کی ماں ہے۔ امہات المومنین کا لقب اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے دیا ہے۔ اب اس ماں کے پاس ابو ہریرہ جاتے ہیں۔ دیکھو اسلامی کتابوں کے اندر کیسی کیسی خرافات بیان کی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، سلام کر کے بیٹھتے ہیں۔ بی بی عائشہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں۔ رسول اکرم نے جب وفات پائی تو بڑی مشکل سے ان کی 20 برس کی عمر تھی۔ اب عمر 1-2 برس زیادہ تھی کم تھی وہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن جوان تھیں، اور رسول کی تمام بیویوں میں زینب اور بی بی عائشہ سب سے خوبصورت تھی۔ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں اس میں سے بہت سی چیزیں سمجھنے جیسی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ماں یا ام المومنین، مومنوں کی ماں، میں آپ کے پاس ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، کیا مسئلہ ہے ابو ہریرہ؟ عرض کی کہ یا ام المومنین، میں غسل جنابت کے مسئلے کو پوچھنے آیا ہوں۔ میں اس کا خلاصہ نہیں کرتا، جو سمجھتے ہیں وہ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ غسل جنابت کے مسئلے کے وہ پوچھنے آیا ہوں۔ کبھی بھی عائشہ نے فوراً ایک پردہ کھینچا روم کے اندر، اور دوسری طرف پانی منگوا کے اس پاک بی بی نے غسل کیا۔ دیکھو بخاری جیسے عالم نے بھی اور مسلم جیسے ابو مسلم جیسے عالم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ہمارا اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ دوسروں سے کیوں جدا ہے، اس کی بنیادی چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں، اور آپ کے دماغوں کے اوپر شریعت اس طرح سے چڑھی ہوئی ہے کہ جس طرح کسی سر کے اوپر ٹوپی پڑی ہوتی ہے۔ اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ طریقہ پاک اور پاکیزہ طریقہ دوسروں کو نصیب نہیں۔
بی بی عائشہ نے ایک غیر مرد کی حاضری میں غسل جنابت کیا. استغفر اللہ. میں اپنی ماں کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا. ماں تو ٹھیک, میں کسی بھی عورت کے متعلق یہ خیال نہیں کر سکتا. بخاری کو ذرا بھی خیال نہ آیا ایک روم کے اندر ایک پرایا مرد ابو ہریرہ اور ادھر بی بی عائشہ رسول اکرم کی گھر والی, بیچ میں صرف ایک پردہ ہے, اور یہاں غسل کیا جائے تو غسل کیا جائے تو پھر یہ غسل کیسا ہوا؟ پردے کی ضرورت کیا تھی؟ پردے کی ضرورت پوچھنے یہ آیا کہ غسل جنابت کس طرح کیا جائے. اب بی بی عائشہ اس کو نہا کے بتا رہی ہیں تو پھر پردے کی ضرورت کیا؟ اور اگر پردہ ہے تو ابو ہریرہ کو پتا کیسے لگا کہ بی بی عائشہ کس طرح نہائیں؟ کیسی گندی باتیں ہیں یہ. میں نے پہلے سے توبہ مانگ لی ہے مولا کے حضور میں, لیکن دن بھر میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہ باتیں کی ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں ہماری جماعت کے اندر کہ جو شریعت پکار رہے ہیں, جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. ہم سچے مسلمان ہیں الحمدللہ. وہ اسلام, وہ دین کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین لے کے آئے, وہ دین آپ کو جماعت خانے میں ملے گا, مسجد میں نہیں. البتہ مسجد میں خدا کی عبادت ہوتی ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, پاک ہے. مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. میں اس بات کے لیے کرٹیسائز نہیں کرتا, میں خود مسجد میں جایا کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جو دین آپ کو یہاں ملے گا وہ مسجد میں نہیں. کیوں نہیں؟ مسجد میں تو صحیح نماز پڑھی جاتی ہے, کبھی کبھی خطبہ ہوتا ہے, بس, اور تو کچھ نہیں ہوتا. یہ علم کی جو باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں مسجد میں نہیں ہوتی, جماعت خانوں میں ہوتی ہیں. مسجد میں علی کی اور امام کی شناخت نہیں دی جاتی جو جماعت خانے میں دی جاتی ہے, جو دین اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, پاک جگہ ہے, اور مسجد میں جا کے عبادت ہونی چاہیے. مگر میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اور ہمارے وہ بھائی کہ جو ہمیں یہ تانا مینا دیتے ہیں کہ تم اسماعیلی مسلمان نہیں ہو, میں آپ کو تفاوت بیان کرنا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ چیز کہ ابو ہریرہ بی بی عائشہ کے پاس جا کے غسل جنابت کے لیے پوچھے, ہم تو خیال بھی نہیں کر سکتے. یہ تعلیم کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں میں سے نکلتا ہے, آج کل کے بچے یونیورسٹی میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, وہ تو سن کے ہنسیں گے. وہ شیطان کے کون سے سینگوں میں سے سورج نکلتا ہے؟ سورج تو 24 گھنٹے گھوم رہا ہے, وہ کہیں بھی چھپ کے بیٹھا نہیں. نبی کو بوجھو, نبی کو جانو, اور نبی کی سچائی کہاں سے ملے گی؟ نبی کے گھر والوں سے ملے گی, نبی کے گھر والوں میں سے. اور نبی کے گھر والے کون ہیں؟ علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, زین العابدین ہیں, محمد باقر ہیں, شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ہیں, جن کے پاس نبی کی وراثت ہے. ان کے پاس سے نبی کی باتیں ملتی ہیں, ان میں سے پتہ لگتا ہے. رسول نے تو اور بہت کچھ کہا ہے. آج جو کچھ بھی بازاروں کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کے نام کی حدیثیں ملتی ہیں, ان حدیثوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں, ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جماعت خانہ تو ٹھیک ہے, کبھی 5 آدمی محفل میں بیٹھے ہوں, صرف مرد ہوں نا, تو بھی میں یہ ایسی حدیثیں ان کو بھی بیان نہ کروں. میں پڑھ کے لال پیلا ہو گیا, مجھے پسینہ آ گیا کہ یہ باتیں حدیثوں میں ہیں.
इनके ऊपर धारो मुदार बनाया गया है। इसलिए पीशमस ने कहा कि ये जो पंथ है इसको पूरी तरह कोई बहादुर ही पालता है, इसमें कुर्बानियां हैं, इसके अंदर सैक्रिफाइस है, दीन के ऊपर अमल करना आसान नहीं। ये दीन नहीं है कि सिर्फ हम अल्लाह अल्लाह पुकारते रहें, मोहम्मद का कलमा भी पढ़ दिया और दुनिया के गुनाह भी करते रहे। दीन तो इंसान को बदल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, शियों और गैर शियों में, यानी गैर शिया तो बहुत ज्यादा है, कसरत है उनकी, आलिम, फाजिल, आबिद, परहेजगार, नेक आदमी बहुत है। मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े सूफी हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, और मैं खुश नसीब हूं कि मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता भी हूं। इन यारों दोस्तों के साथ बैठ के मजहब की बातें की हैं। सुन्नियों के अंदर भी बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े आबिद हैं, मगर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने मजहब को समझा नहीं। नबी करीम ने हमको अल्लाह के फरमान से वो सब कुछ सुनाया कि जो हमने सीखा, मगर ये याद रखो कि इस्माइली मजहब को जानने के लिए, इस तरीकत को समझने के लिए कि जो रसूल अकरम ने हमें सिखाई, हमें उस जमाने की थोड़ी हिस्ट्री जरूर जाननी चाहिए। नबी के जमाने के अंदर ही, हयाती में ही, मुसलमानों के जो दिल थे एक दूसरे से जुदा थे। मैं वो हिस्ट्री आज बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि जिनमें से आपको वो चीजें मिल सकती हैं। खास तौर पे शियों की लिखी हुई किताबें ढूंढो, शियों की लिखी हुई किताबें ढूंढो। हमारे और उन दूसरे शियों के अंदर एक तफावत है कि वो गायब इमाम को मानते हैं, इमाम की ग़ीबत को और इमाम की हाजिरी को मानते हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं। शिया और सुन्नी में जो सबसे बड़ा अजीम फर्क है वो इमामत है। सुन्नियों ने इमामत को कबूल न किया, शियों ने इमामत को पकड़ रखा। ये रसूल अकरम फरमा भी गए और सुन्नियों की किताबों में से हमें ये सब चीज मिलती है। रसूल अकरम ने जो कहा वो मिलता है। शिबली नोमानी जैसे सुन्नी आलिम, कट्टर सुन्नी आलिम ने भी ये चीज छुपाने की कोशिश न की, इसलिए कोशिश न की कि ये चीज नहीं छुप सकती। शिबली नोमानी जैसे आदमी ने भी ये कह दिया कि रसूल अकरम ने फरमान किया कि मैं दो चीजें छोड़े जाता हूं, मेरी इतरत और ये किताबुल्लाह, और ये भी फरमाया कि ये कभी जुदा नहीं होएंगी ताकि मुझे हौज़ कौसर पे आके मिले। अगर ये बात सुन्नी आलिम की कलम से निकली, शिबली नौमानी की मशहूर आलिम किताब जो है वो सीरतुन नबी है, जो 6 पार्ट में निकली, उसने सिर्फ 2 ही पार्ट लिखे, मगर उसके नोट्स में से सुलेमान नदवी ने, उसके शागिर्द ने, फिर बाद 4 हिस्से और निकाले। लेकिन शिबली नौमानी जैसे आलिम ने इस बात को कबूल किया कि नबी फरमाया मैं 2 चीजें छोड़े जाता हूं जो एक दूसरे से कभी जुदा ना होंगी, यही हब्लिल्लाह है, अल्लाह की किताब और इमामत। यही वो 2 चीजें हैं। और उनकी इतरत का मतलब ये नहीं कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान या दूसरी और जगहों के ऊपर बहुत से रास्ते में हमें भिखारी भी मिलते हैं, भीख मांगते हैं और कहते हैं कि साहब क्या करें, मुहाजिर हूं, सैयद हूं, लेकिन मेरी आप मदद कीजिए। सैयद उसको कहते हैं कि जो नबी की आल में से होवे। तो अगर भिखारी सैयद हैं तो वो सैयद कैसा कि जो भीख मांगता है, ये झूठे सैयद हैं। नबी की आल का ये मतलब नहीं। नबी ने खास तौर पे कहा कि इमामत जो है वो हुसैनी होगी, यानी इमाम हुसैन की नस्ल में से, बीबी फातिमा की नस्ल में से।
امام حسن کی نسل بھی بہت چلی، مگر یہاں وہ عطرت کے جو کتاب اللہ کے ساتھ ہے وہ امامت ہے، جو کبھی بھی قیامت تک بند ہونے والی نہیں، کیونکہ نبی نے کہا حوض کوثر پہ آ کے یہ دونوں چیزیں مجھے ملیں گی، یعنی کہ کتاب بھی اور امامت بھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کتاب اور امامت قیامت تک رہنے والی ہیں، گم نہیں ہوئیں گی، مگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے کتاب پکڑ لی، جیسے کہ حضرت عمر نے کہہ دیا حسبنا اللہ کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب بس ہے، امامت چھوڑ دی۔ نبی کہتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، تم ایک رکھو گے دوسری کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم کو کتاب کافی ہے، یعنی انہوں نے رسول اکرم کو ادھر ہی توڑ دیا فرمان کے اندر۔ نبی کہتے ہیں دو چیزیں سنبھالو، حضرت عمر کہتے ہیں نہیں حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب بس ہے۔ اور دیکھو کیا انجام آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جائے اس کی ایک بات مانی ایک بات نہیں مانی، اور کتاب اللہ نے ان کی گائیڈنس نہ کی۔ انجام یہ آیا کہ جنگ صفین کے اندر اسی کتاب کو نیزوں کے اوپر لگایا گیا، امامت کو تو قتل کیا گیا یزید کے زمانے کے اندر، علی کو بھی شہید کروا دیا گیا، لیکن اسی کتاب اللہ کو نیزوں کے اوپر ٹانگ دیا گیا، نیزے کے اوپر لگایا، لکڑی نہ ملی، نیزے کے اوپر۔ میں نے 3 دفعہ ریپیٹ یہ کیا کہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس نبی کے بچوں کو بکریوں کی طرح شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ یہ کتاب اللہ نے سکھایا، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ مولانا حسین کا سر مبارک ٹرے میں رکھ کے جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ملعون نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مولانا حسین کے دانتوں کے اوپر وہ چھڑی ماری۔ اس وقت عبداللہ بن جابر انصاری رہ نہ سکا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے جہاں تم چھڑی مار رہے ہو دانتوں پہ یہاں بوسے دیے تھے۔ رسول اللہ اپنے نواسوں کے ہونٹ چوما کرتے تھے، اتنا ہی نہیں اپنی جیب امام حسین کے منہ میں ڈالتے تھے، اور امام حسین اپنی بچپن کی حالت میں رسول اکرم کی نانا کی جیب کو چوسا کرتے تھے۔ کیا پیار ہوگا ان دونوں میں، کیا محبت ہوگی۔ نبی کہا کرتے تھے کہ حسین منی انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے، یعنی دونوں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اس رسول کے نام کے اوپر پکار کرنے والے، اذان دینے والے اسی رسول کے نواسے کو بکری کی طرح ذبح کرتے ہیں۔ بکری کا سر جدا کیا جاتا ہے، امام حسین کا سر جدا کیا گیا، اور ان دانتوں کے اوپر کے جو دانت رسول اللہ کی جیب چوسا کرتے تھے اس کو چھڑی ماری جاتی ہے۔ کیا یہ دین اسلام ہے؟ اس اسلام کے پیچھے بھاگتے ہیں کوئی؟ اور پھر جب یہ کام ہو رہا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے اوپر یزید چھڑی مار رہا تھا، اور عبداللہ بن جابر انصاری نے اس کو ٹوک دیا، اسی وقت اذان ہوئی اور یزید اٹھ کے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ 2 منٹ پہلے نبی کے نواسے کی بے ادبی کر رہا ہے، چھڑیاں مار رہا ہے، اور اب بھاگ کے گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اسلام کدھر ڈھونڈا جائے، کہاں ڈھونڈا جائے؟ دیندارو اسماعیلی مذہب جو ہے نا، ہم جس کو طریقت کہتے ہیں، یہ شریعت سے اونچا ہے، اسی لیے اس کا نام طریقت پڑا۔ اسی لیے
میں ابھی اپنی طریقت کی بات کروں. یہ باتیں اس لیے آپ کو سکھائیں کہ آپ کو فرق پتہ لگے کہ وہ رستہ کدھر گیا اور یہ ہمارا رستہ کدھر گیا. نبی نے اپنی حیاتی میں ہی بعض ایسے آدمی تیار کیے تھے جو خوش نصیب تھے، ان کو علم دیا، ان کو عبادت سکھائی، ان کی روحانیت کو بلند کیا. یہ وہ لوگ بزرگ تھے، یہ وہ بہادر اور مرد تھے، یہ وہ دین کے شیر تھے کہ جو ہمارے مذہب کی، رسول اکرم کی وفات سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس طریقت کے گروپ کو انہوں نے آرگنائز کیا. جیسے کہ سلیمان فارسی، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر. ایسے 40 آدمی تھے جو نبی کریم سے عبادت سیکھا کرتے تھے. یہ 40 آدمی وہ تھے کہ جو نبی کریم کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے اور ان کے بعد انہوں کے سکھائے ہوئے لوگ کہ جو حضرت علی کے دامن پکڑ کے بیٹھے رہے اور اس امام زمان کی خدمت کرتے رہے. امرتسر کے اندر میں نے کل تھوڑا یہ ذکر کیا تھا، آج واپس اس لیے ریپیٹ کروں کہ آپ میں سے بہت سے گئے کل میری آواز میں نہیں تھے. ایک سنی مولوی نے علی کی شان کے اندر 650 پیج کی ایک کتاب لکھی کہ جس میں اس نے تمام حدیثیں اکٹھی کی کہ جو نبی نے علی کے لیے فرمائی تھی. 650 صفحے کی کتاب میں علی کی شان کی حدیثیں بیان کی. رسول اکرم فرما گئے غدیر خون کے درمیان اور آپ کی وفات کے درمیان جو واقعات بنے، ان واقعات کو بہت سمجھنا چاہیے. یعنی رسول اکرم نے جب آخری حج کے بعد غدیر خون کے اوپر رسول اکرم نے اپنے اللہ کے فرمان سے علی کی شناخت بتائی اور امامت کی شناخت ان کو دکھائی، اور نبی کریم نے اپنی دستار مبارک، پگڑی مبارک علی کے سر پہ رکھ کے اس کو بادشاہی امامت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. علی کو نبی نے امام نہیں بنایا، نبی نے علی کی امامت ظاہر کی. نبی جو ہے وہ نبی ہیں اور علی ہیں وہ امام ہیں. یہ نبوت اور امامت کا سلسلہ ہمارے اسماعیلی طریقے کی بنیاد ہے. اللہ جو ہے وہ باپ کی طرح بھی ہے، ماں کی طرح بھی پیار کرنے والا ہے. ان دونوں چیزوں کو خدا تعالیٰ نے امامت اور نبوت میں رکھ دیا. اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ آخری نبی تھے اور ہم اس بات کو مانتے اور قبول کرتے ہیں. لیکن ہدایت جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ ہدایت جاری ہے، شاہ پیر سے جاری ہے. تو یہ جو مذہب ہے نا اسماعیلی مذہب، اس کے اندر سختیاں بھی بہت ہیں. ابو ذر غفاری نے ابو بکر کے دربار میں جا کے اس کو بہت کچھ کہا کہ دیکھ یہ حق جو ہے یہ علی کا ہے. حضرت ابو بکر بہت بگڑے، مگر حضرت ابو بکر نرم طبیعت تھے، انہوں نے تو سختی نہیں کی. حضرت عمر کے دربار میں بھی جا کے ابو ذر غفاری ہمیشہ حق بیان کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر ناراضگی ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ابو ذر غفاری کی ولن ان کا وتیرہ وہی رہا کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں رہا. لیکن حضرت عثمان جو تھے وہ بنی امیہ میں سے تھے، لہذا بگڑ گئے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو معاویہ کے پاس سیریا بھیج دیا، کیونکہ معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے سیریا کے اندر رہتے تھے.
حضرت عمر نے ان کو سیریا کا گورنر بنایا تھا، اور بھیجا کس طرح؟ اونٹ کے اوپر، کہ جس اونٹ کے اوپر کوئی بھی کجاوا یا زین نہیں ڈالی گئی تھی، اور وہ جو اونٹ تھا وہ کارگو اونٹ تھا، یعنی مال بردار اونٹ تھا، مسافری کا اونٹ نہیں تھا۔ اور کیا ہوا کہ آپ کے دونوں زانوں کا گوشت گرتا رہا، زانوں کی ہڈی ننگی ہاں ہو گئی دونوں سائڈ میں۔ اور اس ظلم کے ساتھ ابو ذر کو مارا گیا یا مروا دیا گیا۔ رسول اکرم کے بڑے پیارے، بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ عمار بن یاسر کو 90 برس کی عمر کے اندر بھی جب وہ اپنے مولا کے نام کے اوپر لڑنے کے لیے گیا، عمار بن یاسر 90 برس کے ہو گئے، لیکن علی کے ساتھ صفین کی لڑائی میں لڑنے کے لیے گئے۔ مولا نے کہا بھی عمار ابھی تم بوڑھے ہو گئے ہو، کہتے یا علی مجھے اس حدیث کو پورا کرنا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ وہ گروہ کہ جو ناحق پر ہوگا، ظلم پر ہوگا، ان کے ہاتھوں سے عمار بن یاسر کی موت ہوگی۔ اور عمار بن یاسر جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے، تو وہ حدیث پوری ہو گئی کہ وہ اے عمار تم کو وہ گروہ قتل کرے گا کہ جو ناحق پر ہوگا، اور معاویہ کا لشکر ناحق پر تھا۔ آپ یہ چیزیں پڑھو تاکہ آپ کو دین کا پتہ لگے کہ کس طرح سے ہمارے وڈواؤں نے، ہمارے بزرگوں نے اس دین کے لیے جانیں دیں، اپنی اولادیں قربان کی۔ رسول اکرم کے زمانے سے لے کے ہر زمانے کے امام کی امامت کے درمیان اسماعیلیوں نے اس دھنی کے لیے، اس مالک اور ہمارے معشوق کے لیے، کیونکہ ہم جتنا پیار مولا کو کرتے ہیں اتنا پیار ہم کسی کو نہیں کرتے، اسی لیے میرے منہ سے لفظ نکل گئے کہ یہ نورانی معشوق ہمارا، اس کے لیے جو قربانیاں کی گئی ہیں وہ ہسٹری کے اندر بیان ہیں۔ ہم اپنے مولا کو جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ علی کو وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں چاہتے تھے، علی اور نبی دونوں کو چاہتے تھے، کیونکہ نبی نے ہی ان کی محبت سکھائی گئی۔ نبی نے ہی یہ کہا تھا کہ علی کے پیچھے چلو، یہی حق ہے۔ علی 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 رہا، علی امام ہے، اور نبی کریم نے ہم کو اس کی شناخت بتائی۔ میجورٹی نے علی کو قبول نہ کیا، کیونکہ علی کا جو گھر ہے وہ سمپل سادہ گھر ہے۔ علی جو کی روٹی کھاتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی مال و دولت ہونے پر بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ علی نے اپنے بھائی کو عبداللہ ابن العباس، ان کا سگا بھائی نہیں تھا، چچیرا بھائی تھا، حضرت عباس کا لڑکا تھا۔ عبداللہ بن عباس بہت عالم شخص تھے، لیکن اس نے زکوٰۃ کا مال کھایا اور علی نے اس کو بلا بھیجا۔ وہ سمجھ گیا کہ علی میرے کو چھوڑنے والا نہیں ہے، بھائی ہوا تو کیا ہوا، بھاگ کے معاویہ کے پاس چلا گیا، اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ ارے علی کے رشتہ دار بھی علی کی انصافی اور سختی کے اوپر ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس بھاگ کے معاویہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عقیل نبی کے سگے بھائی تھے، موجودی تھی، باپ ایک تھا۔ ایک دن حضرت عقیل، ان کا ہی بیٹا تھا مسلم بن عقیل، کہ جو ادھر مولانا حسین کے زمانے کے اندر کوفہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت عقیل مولا کے پاس گئے خلافت کے دربار میں، خلافت کا زمانہ تھا، جا کے کہا بھائی میں تھوڑی مدد کے لیے آیا ہوں۔ کاہے کی مدد؟ کہ مجھ کو بیت المال میں سے تھوڑا قرضہ دیا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر آگ میں ہاتھ جلاؤں؟ یعنی بیت المال میں اپنے بھائی کو دوں؟ کہتے میں تو خالی قرض مانگتا ہوں،
فرمایا یہ مہاجن کا کام ہے، یہودیوں کے پاس جاؤ قرضہ لے لو، بیت المال میں سے قرضہ نہیں ملتا۔ اور حضرت عقیل غصے ہو کے چلے گئے۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات سنائی کہ مذہب سختی کی چیز ہے، مذہب میں بڑی سختیاں ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ آج کے زمانے کے اندر ہمارے امام نے رحم کر کے ہمارے اوپر وہ سختیاں نہیں ہونے دیں کہ جو پہلے زمانے میں ہوتی تھیں۔ مولانا نے فرمایا ایک جگہ، سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ دین کی خاطر گردن کٹوا جاتے تھے اس طرح جیسے کہ پگڑی اتر گئی، یعنی موت کو اس طرح قبول کر لیتے تھے کہ یعنی پگڑی اتار کے رکھی، مطلب کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ موت ان سے ڈر ڈر کے بھاگا کرتی تھی۔ اسماعیلیوں نے ایسی بہادریاں دکھائی ہوئی ہیں اپنے مذہب کے لیے، اپنے امام کے لیے۔ اسماعیلیوں نے بڑی قربانیاں کی ہوئی ہیں، اب تک اتنی قربانیاں نہیں، لیکن یاد رکھو دیندارو، آج میں آپ کو ایک اشارہ کرتا ہوں، فیوچر میں ہمیں قربانیاں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لازم نہیں کہ ہماری گردنیں کٹیں، یہ نہیں۔ قربانیوں کا یہ مطلب یہ ہے کہ بعض سختیوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ آج بھی گھروں کی ٹی وی ہے، سنیچر وار کی موج شوق ہے، سنیما وغیرہ ہے، یار دوست ہیں، پارٹی بازی ہے، اور ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور جماعت خانے نہیں آتے، مگر جو جماعت خانے آتے ہیں حقیقتاً وہ قربانی کرتے ہیں، وہ دنیا کی عیش و موج کو چھوڑ کے جماعت خانے آ کے اپنے محبوب کے سامنے سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ سورے پورے ہیں، یہ وہ مرد اور بہادر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی درکار نہ کی اور دین بجانے کے لیے چلے آئے۔ اسی طرح سے ہماری صبح کی عبادت جو ہے دینداروں، وہ تو بہت بڑی بہادری کا کام ہے۔ سر دینا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل صبح کی عبادت ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو صبح کی عبادت ریگولر کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، ہماری جماعت کے 5% بھی لوگ نہیں ایسے کہ جو ریگولر عبادت کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ عبادت ہارڈ ڈسپلن ہے، اور وہ عبادت بھی 4 اور 5 کے درمیان۔ آپ کو رات کو 2 بجے سونا ہے، صبح عبادت کہاں ہو سکتی ہے؟ کرنے والے کرتے ہیں۔ بہادری چاہیے، مردانگی چاہیے، مگر یہاں یہ ہمت، یہ دبدبہ اپنے من کا، یہ ول پاور اسی کو ملتی ہے کہ جو عابد ہوتے ہیں، عابد بہادر ہوتے ہیں، نیک آدمی بہادر ہوتے ہیں، سچے لوگ بہادر ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، نہ بے عزتی سے ڈرتے ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں رہتا، نہ عورت کی محبت ان کو ہٹا سکتی ہے، نہ ان کو اولاد کی محبت ہٹا سکتی ہے، نہ مال کی محبت ہٹا سکتی ہے۔ وہ بہادر ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب ان کے ساتھ ہے۔ اسماعیلی مذہب جو ہے ہر زمانے کے اندر رہا، اسماعیلی مذہب ہر زمانے میں رہے گا، اور اسماعیلی مذہب کے اندر جو بنیادی اصول ہیں وہ بنیاد کبھی ہلنے والی نہیں، لیکن جس طرح ایک مکان ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کے اوپر 2 4 5 منزل کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ اب کسی منزل کے اوپر ہمیں ضرورت پڑی کہ بھئی ایک روم بڑا کرنا ہے تو بعض دیواریں ہم توڑ کے اس روم کو بڑا کر دیتے ہیں، بعض روم ایسا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دیوار کھینچ کے اس کو ہم چھوٹا بنا دیتے ہیں، 2 بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر کے منزلوں کے اندر ہم تھوڑا فرق فیر کر دیتے ہیں، اس سے بنیاد کا کوئی تعلق نہیں، بنیاد تو اپنی جگہ مضبوط ہے۔ میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ زمانے کے حساب سے ہمارے اماموں نے بہت سے ایسے فرمان بھی کیے ہیں کہ جو زمانے کے حساب سے بدلے گئے۔ پہلے اماموں کے زمانے میں اور تھا، ہر زمانے کے امام کے اندر فرمانوں میں کچھ تبدیلیاں زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں، اور آج بھی کبھی حضرت امام کو ضرورت پڑی تو امام حکم کرے تو بعض چینجز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیاد نہیں۔
بنیاد اٹل ہے، بنیاد میں فرق کبھی نہیں آئے گا۔ امام نے کھلے طور پہ اس دفعہ 2 مہینے پہلے اکتوبر مہینے کی 5 تاریخ کو جب حضرت امام دار السلام تشریف لائے تو 6 تاریخ کو پہلے ہی دن دربار کے اندر آ کے جو امام نے فرمان کیا، وہ فرمان سن کے میرا دل تو بہت بڑا ہو گیا، خوشی سے سمایا نہ گیا۔ امام نے ریپیٹ کر کے کہا کہ میرا جو بنیادی اصولات ہیں میرے مذہب کے، میرے طریقے کے، وہ کبھی بدلنے والے نہیں، میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہاں، امام کو لگے کہ بعض زمانے کے حساب سے اور ملک کے حساب سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز طریقے کے اندر، روایتوں کے اندر کوئی چینج کرنی پڑ جائے تو وہ میں ہی کروں گا اور کسی کی طاقت نہیں، مکھی کمڑیا کے پریزیڈنٹ کے کاؤنسل کے اور کوئی کی بھی باڈی کی طاقت نہیں کہ مذہب کے اندر کوئی ہیر پھیر کر سکے۔ مولا فرماتا ہے وہ صرف میری اتھارٹی ہے، میرا پریروگیٹو ہے، مگر بنیاد تو کبھی چینج نہیں ہونے والی۔ اگر کسی طریقے سے ہم کو اس مکان کے اندر کمفرٹ نہیں ملتا تو دینداروں ایسے بہت سے مکان ہیں کہ جہاں ہم کو کمفرٹ مل سکتا ہے۔ اس مکان کو قید نہیں بنایا گیا، اسماعیلی مذہب کوئی پریزن نہیں ہے، اسماعیلی مذہب کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی باہر نہ نکل سکے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مذہب مجھے سوٹیبل نہیں ہے تو جس طرح پاسٹ کے اندر ماضی کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دیا، اور آج بھی کوئی چھوڑ جاوے مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آج 5 برس سے جماعتوں کے اندر دینداروں، آنے والے زمانے کے اندر بہت سے اسماعیلیوں کو یہ اسماعیلی مذہب مشکل لگے گا۔ آج میں 5 برس سے بول رہا ہوں اور یہ سب چیزیں ٹیپ ریکارڈر میں آ گئی ہیں اور اس کی کیسٹس بھی ملتی ہیں۔ میں 5 برس سے کہہ رہا ہوں کہ بھوش میں، فیوچر میں اسماعیلی مذہب میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے، اس لیے کہ ان کا منہ چھوٹا اور اسماعیلی لقمہ بڑا ہے، وہ چبا نہیں سکیں گے، اس کے لیے ان کو یہ لقمہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ کوئی نئی چیز نہیں، علی کا ساتھ دینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جنگ صفین کے اندر علی کو ہی ماننے والے، بیعت کرنے والے علی کے دشمن ہو گئے، سامنے لڑنے لگ گئے۔ خارجی کون تھے؟ علی کی بیعت کرنے والے تھے۔ جنگ صفین کے اندر علی کو زور لگا کے کہا گیا کہ ابھی لڑائی بند کرو نہیں تو ہم تم کو قتل کریں گے۔ ارے علی کی طرف سے لڑنے والے، علی کی بیعت کر کے علی کے لشکر میں معاویہ سے لڑائی کرنے والے علی کو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بند کرو نہیں تو ہم تم کو قتل کریں گے۔ اگر آج بھی کوئی اسماعیلی مذہب میں سے ایسا نکل آوے کہ وہ علی کا دشمن ہو جاوے، یعنی حضرت امام حضرت شاہ کریم علی ہی تو ہے کہ اس کی بیعت کر کے کبھی آج اس کو بھی کہہ دے وے کہ نہیں یہ بات برابر نہیں ہے، تو کہ کوئی نئی چیز ہے؟ علی کے زمانے میں نہیں ہوا، حسین کے زمانے میں نہیں ہوا، زین العابدین کے زمانے میں نہیں ہوا، ہر امام کے زمانے کے اندر یہ چیزیں بنتی چلی آتی ہیں، ہر نبیوں کے ساتھ یہ باتیں بنتی چلی آئی ہیں۔ جتنے بھی نبی 1,24,000 ہیں، ہمارے پاس 96 نبیوں کے حالات اور ان کی ہسٹری ملتی ہے، باقی نبیوں کی نہیں ملتی، لیکن یہ 96 نبیوں کے حالات پڑھنے کے بعد ان کی تمام کی لائف میں بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ ملتی جلتی ہیں، اور اس پہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہر نبی کے سامنے یہ تمام پرابلم تکلیفیں آئی تھیں کہ ان کے ہی سگے، ان کے ہی مرید ان کے دشمن بن گئے۔ اماموں کے ساتھ بھی یہی بنتا رہا، اور آج حضرت امام کے ساتھ بھی کبھی یہ بن جائے تو کئی نہ یہ چیز نہیں۔ 1900 سن کے اندر بمبئی میں سے جو لوگ بار بھائیے نکل گئے، بار بھائیے تو حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں سے تھے، لیکن 1900 کے اندر بھی کھوجوں کی لگ بھگ 350 فیملیز، 350 فیملیز نہیں، 350 آدمی، 100 سے کم فیملیاں تھیں، انہوں نے حضرت امام کی بیعت توڑ ڈالی۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جن کے باپ دادا
بڑے بڑے مومن تھے اور مذہب کے خادم تھے، اور انہوں نے 1900 سن کے اندر بمبئی کے اندر اور 1901 میں افریقہ کے اندر اسماعیلی مذہب کو چھوڑ کے اثناعشری بن گئے۔ ہمیں اس سے کوئی تعجب نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے بیعت کر کے توڑ دی اور پھر گئے، علی کی بیعت کر کے توڑ دی گئی، پھر گئے، اور سب سے پہلے علی کی بیعت کرنے والے حضرت عمر تھے۔ غدیر خم کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر نے علی کی بیعت کی اور کہا کہ یا علی تو میرا اور کل مومنین کا اور مومنات کا مولا ہے۔ علی کی بیعت کر کے حضرت عمر ہی سب سے پہلے بیعت کی، اور یہی حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی کی بیعت توڑ ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو فوراً اٹھ کے بھاگ کے انہوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی، جو علی کا حق تھا۔ علی کی بیعت کر کے علی کا سامنا کیا، علی کی بیعت کر کے علی کو مارنے کے لیے صفین میں تیار ہوئے، علی کی بیعت کر کے خارجیوں نے علی کے ساتھ لڑائی بھی کی، اور 30,000 آدمی، بعض کتابوں کے اندر 9,000 لکھے ہوئے ہیں، علی کو مارنا پڑا۔ صرف 9 آدمی بچے جو بھاگ کے بحرین میں جا کے چھپ گئے۔ آج بحرین میں ان کی اولاد ہے جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ زمانے کے حساب سے امام بہت سی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ارے دینداروں، جو لوگ مذہب نہیں سمجھتے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، ان کی آنکھیں اندر کی اندھی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم نے ہجری سن 7 میں اعلان کیا، میں حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، کون آتا ہے میرے ساتھ؟ 10,000 آدمی ساتھ ہوئے، 10,000۔ یہ سن 7 کی بات ہے، ہجری سن 7۔ رسول اکرم مدینے سے نکلے حج کرنے کے لیے، مکہ کے قریب پہنچے، 3 میل مکہ جب باقی رہ گیا تو نبی نے فرمایا پڑاؤ ڈالو۔ چلو بھائی، تمبو لگائے گئے، نیچے اترے۔ دوسرے دن نبی نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے مکہ والوں کو کہو کہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں۔ یہ جب بھیجا گیا تو سب سے پہلے فرمان حضرت عمر کو کیا کہ جاؤ، اے عمر ابن الخطاب، مکہ میں جا کے ان کو کہو کہ ہم حج کی نیت سے آتے ہیں۔ کہنے لگا یا نبی، میرے بہت دشمن ادھر ہے، میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجو۔ یہ نافرمانی مذہب میں جائز نہیں۔ سامنے موت بھی نظر آتی ہوئے تو بھی جنرل کا حکم کوئی بھی سولجر ٹالتا نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے ٹال دیا۔ دوسروں کو بھی کہا گیا، آخر ایک آدمی کو بھیجا گیا اور انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ تم لوگ ہتھیار کے بغیر آئے ہو، حج کی نیت سے آئے ہو، لیکن اس دفعہ واپس چلے جاؤ، دوسرے برس آنا۔ معاہدہ ہوا جس کو عہد نامہ رضوان کہا گیا، اور اسی رضوان درخت کے نیچے نبی نے ان کی بیعت بھی لی، جس کو بیت الرضوان بھی کہتے ہیں، اور نبی حج کیے بغیر واپس آ گئے۔ نبی جو اگم نگم کی خبر جانتا ہے، جو کچھ کہتا ہی نہیں سوا خدا کے حکم سے، نبی ہم کو پہلے کہتا ہے چلو حج کے لیے، اور حج کیے بغیر واپس آ گئے۔ میجورٹی مسلمانوں کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا کہ یہ اس نبی کو پتا نہیں تھا کہ حج نہیں ہوئے گا۔ اگر یہ روحانی آدمی ہے تو اس نے تو پھر ہمارے لیے دغا فریب کر دیا۔ کئیوں نے بہت سی باتیں کی۔ الفاروق نام کی ایک کتاب ہے شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، حضرت عمر کی لائف کے اوپر اس نے اس کی 2 والیومز لکھی ہیں۔ الفاروق شبلی نعمانی کٹر سنی ہے، اس نے رپورٹ کی ہے کہ خود حضرت عمر نے یہ کہا کہ میرے کو نبی کی نبوت کے اوپر شک پیدا ہو گیا کہ جب نبی حج کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ اگر حضرت عمر کو نبی کی نبوت پہ شک ہو جائے تو آج ایسے بہت سے لوگ ہیں
کہ جن کو آج کی اس دنیا کی موہ ممتا مایا گناہ کی لائف کے اندر امامت کے اوپر کوئی شک آ جائے تو کوئی نئی چیز ہے؟ ایسا تو ہوتا رہتا، ایسا تو دینداروں ہوتا رہتا ہے۔ ہر نبی ہر امام کے زمانے کے اندر انہیں کو ماننے والے ان کے دشمن بنتے ہیں، اس لیے بنتے ہیں کہ ان کا ایمان کچا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی یہ پتا لگے کہ بھئی کسی آدمی کا ایمان خراب ہو گیا ہے تو دینداروں میں خاطری سے آپ کو کہتا ہوں، سمجھ لو کہ اس آدمی کی دستبند کی خامی ہے۔ دستبندی آدمی کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا، مگر دستبند کا میرا مطلب سچی دستبند ہے۔ ایمان کو سنبھالنے کی سب سے بڑی ایک جو دوا ہے وہ دستبند ہے۔ جس کی دستبند پکی ہے وہ پکا مرد اور بہادر ہے۔ کیوں کہ یہ جو مال کی محبت جو ہے نا اس کو کمزور کرتی ہے دستبند۔ دستبند مال کی محبت کو ویک بناتی ہے اور حضرت امام کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ دنیا کی اور بھی بہت سی بدیاں ہیں جو مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، دستبند اس سے بچاتی ہے۔ اس اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھنا ہے، دستبندی بنو۔ دستبند آپ کو بہت سی چیزیں دے گی۔ ایک چھوٹا سا بیج جس طرح بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس کو ہزاروں پھل اور لاکھوں پتے لگتے ہیں، بہت بڑا پھیلاوا ہو جاتا ہے۔ دستبند اس بیج کی طرح ہے کہ جس کے ہزاروں پھل لگتے ہیں، لاکھوں پتے شیڈ دیتے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے ون آف دی بیسٹ تھنگس جو ہے وہ دستبند ہے۔ اپنی دستبند برابر رکھو، ایمان کی محبت ملے گی، سمجھداری ملے گی، حقیقت ملے گی، دل مضبوط ہو جائے گا۔ میں کبھی کبھی وعظوں کے اندر کہا کرتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب جو ہے نا اس کی بنیاد حضرت امام کی محبت اور حضرت امام کی فرمان برداری ہے۔ اگر مولانا حضرت امام ہم کو یہ حکم کرے کہ تم جماعت خانے کے اندر دعا نہ پڑھا کرو، اس کی جگہ تم ڈھول بجایا کرو، تو خدا کی قسم ہم ڈھول بجائیں گے، ہماری عبادت ڈھول بجانا ہوگی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں واعظوں میں جماعتوں کو کہ ہم طریقت میں ہیں، شریعت میں نہیں۔ شریعت اندھی ہے، شریعت محبت کو نہیں سمجھتی، شریعت حقیقت تک نہیں لے جاتی، یہ طریقت ہے۔ شریعت کے اندر یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو، لیکن اگر امام کہے کہ نماز نہ پڑھو، دعا نہ پڑھو، تم نیاز نہ پیو، ڈھول بجاؤ اور ناچا کرو، خدا کی قسم ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ طریقت کا ہے۔ طریقت کے اندر جو مرشد کہے وہ سچا، کتاب میں جو لکھا ہے وہ نہیں، مرشد کے مخ مبارک میں سے جو نکلے وہ چیز سچی ہے، وہی چیز سچی ہے۔ اس لیے امام زمانے کے حساب سے کبھی ایک فرمان کرتا ہے، 10-20 برس کے بعد وہ فرمان بدل بھی دیتا ہے۔ مولانا حضرت امام جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت افریقہ کے اندر پولیٹیکل موومنٹ بڑی زور شور سے چل رہی تھی، اور 1960 کے اندر یہ موومنٹ اتنی پاورفل ہوئی کہ برٹش گورنمنٹ کو نمنا پڑا، اور 1961 کے اندر سب سے پہلے ٹنگانیکا فری ہوا، اس کے بعد یوگانڈا فری ہوا، اس کے بعد کینیا فری ہوا۔ جب یہ 3 کنٹری، میں ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، جب یہ افریقہ کی یہ 3 کنٹریز فری ہوئی تو امام نے ٹنگانیکا کے اندر، یوگانڈا کے اندر اور کینیا کے اندر وقت کے حساب سے جدے جدے فرمان کیے، یعنی جدے جدے وقت کے اوپر بولا فرمایا کہ تم ٹنگانیکا کے سٹیزن بن جاؤ، یوگانڈا کے سٹیزن بن جاؤ، کینیا کے سٹیزن بن جاؤ۔ جماعت سٹیزن بن گئی۔ سٹیزن بننے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ٹریڈ کرنے کا لائسنس ملتا تھا، اگر سٹیزن نہیں ہو تو اس کو ٹریڈنگ لائسنس نہیں ملے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کی تعلیم مفت ہو گئی، اور اگر تم سٹیزن نہیں ہو تو تم فورینر مانے گئے ہو، اس حساب سے تم اپنی فی دو بچوں کی، اور اس قسم کے اور بہت سی چیزیں جو سٹیزن بننے سے ملی۔
جماعت خوش ہو گئی. 61 کے اندر فریڈم ملی، 62 میں جماعت میں تانگانیکا کی خالی بات کر دوں جو کہ یوگانڈا اور کینیا میں بھی ایسا ہی بنا ہے. تو دار السلام کی تانگانیکا کی ساری جماعت نے جہاں تک بن سکا، میجورٹی نے 100% شاید نہیں، انہوں نے سٹیزن شپ لے لی تنزانیہ کی، تانگانیکا کی. اور 70 کی سال میں 71 کی سال جب ہی مکان ملکت وغیرہ نیشنلائز کر دی گئی تو یہ نیشنلائزیشن سٹیزنز کی ہوئی، نان سٹیزنز کی نہیں. تو میجورٹی اسماعیلیوں کی ملکت گورنمنٹ نے نیشنلائز کرا. بہت سے لوگ جن کے ایمان کمزور تھے وہ ڈھچو پچو ہو گئے، ہل گئے. زندگی بھر کی کمائی کر کے انہوں نے ایک مکان بنایا، گورنمنٹ لے گئے. اس میں ایک اسماعیلی نے جوش میں آ گیا، بے وقوفی میں، پاگل پن میں حضرت امام کی فوٹو کھینچ کے اس نے باہر پھینک دی. مولانا حضرت امام نے مجھے پرسنلی جب میں ملاقات کے لیے گیا اور حضرت امام نے فرمایا میرے روحانی بچوں نے میری بات کو اچھی طرح نہ سمجھا، اسماعیلی مذہب کے بنیادی اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے میری فوٹو بھی اٹھا کے پھینک دی. کیوں؟ مذہب نہ سمجھنے کی وجہ سے. حضرت امام کسی وقت ہم کو یہ کہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دعا نہ پڑھو ڈھول بجاؤ، تو دینداروں اپنے دل کے اندر ذرا بھی شک پیدا نہ کرنا، ڈھول بجانا. حافظ شیرازی جیسا ایک عالم بزرگ جس کو 1000 برس ہو گئے ہیں، امام سلطان محمد شاہ کو بہت یاد کرتے تھے. حافظ شیرازی لکھتا ہے کہ اگر تیرا مرشد یہ کہے کہ شراب میں اپنے مصلے کو بھگو کے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ تو ذرا بھی شک نہ کرنا، ذرا بھی انکار نہ کرنا، کیونکہ جو تیرا مرشد جانتا ہے تو نہیں جانتا. شراب حرام ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا مرشد شراب میں بھگوئے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کو کہے تو کرو. یہی پرنسپل اسماعیلی مذہب کا ہے. یہی انس بن مالک جو سنیوں کے ایک بہت بڑے مشہور رپورٹر ہیں، انس بن مالک سے بہت سی حدیثیں رپورٹ کی گئی ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. اور یہ انس بن مالک وہی تھا کہ جس نے علی کی بیعت بھی کی تھی اور بعد میں اس نے انکار کر دیا تھا. اور انس بن مالک کو جب مولا علی نے مسجد کے اندر بھری سبھا میں پوچھا کہ اے انس تو بھی تو غدیر کے اندر تھا نا، تو کہنے لگا مجھ کو یاد نہیں. فرمایا اے انس اگر سچ بولتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر جھوٹ بولو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اور وہ دوسرے برس اندھا ہو گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا. انس بن مالک 10 برس رسول اللہ کی خدمت میں رہا. آج ہم یہ 5 سال 12 سال اور دوسری بہت سی منڈلیاں بنا رکھی ہیں. ہم نے تو منڈلیاں بنائی ہیں، مل کے بیٹھ کے عبادت کریں، تسبیحاں نکالے، شکر گزاری کریں. لیکن تھیم تو یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی مالک کی خدمت کریں. 5 برس کریں، 2 برس کریں، 1 برس کریں، 6 مہینے کریں، مگر ہم مفت یعنی امام کے پاس سے کچھ بھی اس کا عوض لیے بغیر ہم جو خدمت کرتے ہیں ہم اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. یہ مکھی کمڑیا پریسیڈنٹ عملداری اور یہ والنٹیئرز اور یہ بھائیاں کام کرنے والے جتنے بھی سیوک ہیں، دینداروں آپ لوگ امام کی محبت ظاہر کرتے ہو امام کے گھر کی خدمت کر کے. ہمارا مذہب تو یہ ہے امام کی ہم مفت خدمت کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ارے ضرورت پڑتی تو ہم کھیسے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ امام زمان کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو 24 گھنٹے امام کی خدمت کریں، لہذا وہ دوسرا کام نہیں کر سکتے تو امام ان کو تنخواہیں دیتے ہیں بخشش کے طور پہ، وہ بھی خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ مولا سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ ان کے کام کا عوض نہیں، ان کی مینٹیننس کے لیے مولا دیتے ہیں، مگر اس کا کام مولا خدمت میں لیتا ہے. انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی خدمت کی. تو ایک دن انس بن مالک بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہے تھے. رسول پاک کو کچھ کام کی درپیش ہوئی تو آپ نے آواز دی انس، مگر وہ نماز پڑھتا تھا، سنی اس نے آواز،
مگر نماز میں آیا نہیں. دوبارہ حضور نے آواز لگائی, انس. نبی کو معلوم ہے یہ اندر ہے اور ادھر سے ہی رستہ جانے والا, اور کوئی رستہ بھی نہیں. دوسری دفعہ آواز لگائی, پھر بھی انس آیا نہیں. تیسری دفعہ رسول اکرم نے زور کے کہا, یا ابن مالک, اے مالک کے بیٹے, تو بھی انس نہیں آیا. نبی کو بڑی حیرانی ہوئی. حضور اٹھے, اٹھ کے اور جب جھانکا تو وہ اس وقت سلام کے بعد دعا مانگ رہا تھا. تو حضور کہتے ہیں, انس میں تم کو بلاتا ہوں, آتے کیوں نہیں؟ کہتے یا نبی میں نماز پڑھتا تھا. فرمایا کس نے کہا تیرے کو نماز پڑھنے کے لیے؟ فرمایا عرض کی کہ آپ نے فرمایا. تو میں نے تمہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو. جی ہاں. تو میں تم کو بلاتا ہوں تو تم کیوں نہیں آتے؟ یعنی میں کہتا ہوں نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہو, اور میں بلاتا ہوں تو تم آتے نہیں. تو کیا یا نبی میں نماز توڑ کے آؤں؟ فرمایا ہاں, میرا حکم ماننا ہی عبادت ہے. یہ ہمارا اسماعیلی مذہب کا تھیم ہے, یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. ہماری عبادت, ہمارا ایمان, ہماری محبت, ہمارا عمل, جو کچھ بھی ہے حضرت امام کی فرمان برداری میں ہے. جس نے یہ بات نہیں سمجھی اس نے اسماعیلی طریقہ نہیں سمجھا. یہ بات جو آج میں نے آپ کو کہی, جب ہم غیروں کے ساتھ, خاص طور سے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ یہ باتیں کرو گے تو وہ اس بات کی قدر کریں گے. لیکن جو جٹ ہیں ان کے ساتھ ایسی بات کرنا بھی نہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے, نبی محمد جو گئے کہاوے. نبی محمد کو دیکھو, وہ جو تھا نا اس طرح سے وہ آدمی کہاوے, یعنی اس نبی کریم کے اسوہ حسنہ میں سے وہ عمل کرے. سچو علم کی شمس بناوے, تم کو سچائی کی شمس دے رہے ہیں کہ رسول اکرم نے جو تمہیں رستہ بتایا ہے, وہ جو امامت کی شناخت نبی نے دی ہے, اس کے اوپر قائم رہو. اسماعیلی مذہب جو ہے حضرت امام کی تابعداری کا ہی نام ہے. اسماعیلی طریقہ حضرت امام کی محبت ہی کا نام ہے. حضرت امام کو راضی کرنا ہی ہماری مذہبی زندگی کا فرض ہے. اور دیندار اس میں سب سے بڑی جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ دسوند ہے, اور دسوند پھر ہم کو عبادت اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کے دشمنوں کو دفع دور کرے, آپ کی بلاؤں کو دفع دور کرے, آپ کی مشکلوں کو آسان کرے, آپ کی نیک مرادیں قبول کرے, آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے, آپ کی جان مال میں برکت دے دے, اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی تندرستی میں برکت دے دے, آپ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے دے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے, آپ کو نور سے گائیڈ کرتا رہے, آپ اس گائیڈنس کے اوپر فرمان برداری کے ساتھ عمل کرتے رہو. دین و دنیا کی تمام مشکلیں مصیبتیں آپ